السلام علیکم دوستو، جٹوں کے متعلق ہم بات کر رہے تھے کہ جٹوں کا سلسلہ نسب کن لوگوں سے ملتا ہے اور وہ پاکستان تک کس طرح پہنچے۔ تو اس سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ تو اس کی پہلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں ہے آپ تک پہنچی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں سے اس پر کلک کر کے اس ویڈیو تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آئیں دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور بتاتے ہیں آپ کو جٹوں کے متعلق عام طور پر پائے جانے والے مختلف نظریات کیا ہیں۔ لی بون کا کہنا ہے کہ خطہ پنجاب کے اصل باشندے تورانی الاصل ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تورانی جات آریوں کی چڑھائی کے وقت سارے ملک کے مالک تھے اور بآسانی ان کے محکوم ہو گئے۔ آریہ فاتحین نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کو درمیانی ذات و پیشہ یا تجارت پیشہ ذات میں ان کو شامل کر دیا۔ برخلاف اس ملک کے اصل باشندوں کو شودر بنا دیا، گویا جاٹوں کی رضامندی سے آریہ اس ملک کے حاکم بن گئے۔ اس باہمی رضامندی کا پتہ تخت نشینی کی رسم میں ملتا ہے، کیونکہ بادشاہ تاج جاٹوں کے ہاتھوں سے لیتا تھا۔ ویمرے کا کہنا ہے کہ جیتی نام ان منگولوں کا تھا جو منگولیا کی سرحد پر رہتے تھے۔ ان کی نسل کے جو لوگ ہیں وہ بروتی ہیں۔ وسط ایشیا میں اب ان منگولوں کو چیتے مغل یعنی سرحدی مغل کہتے ہیں۔ ترکی میں جیت سرحد کو اور منگول کو مغل کہتے ہیں۔ بی ایس ڈوہیا کا کہنا ہے کہ جٹ یہ لفظ بذات خود بہادری، عمل اور پیش قدمی کی علامت ہے۔ شمشیر زنی اور ہل لانے کے ماہر جاٹوں نے مشرق میں منگولیا سے چین سے لے کر مغرب میں اسپین اور انگلستان تک، شمال میں اسکینڈینیویا اور نوڈگراڈ سے لے کر جنوب میں پاک و ہند، ایران اور مصر تک، ایشیا اور یورپ کی سرزمین پر تیر و تبر سے اپنا نام رقم کیا۔ برصغیر ایران، روس اور جٹ یا جاٹ اور ترکی و مصر میں جاٹ، عرب ممالک میں زز یا جز، منگولوں کی زبان میں جٹیا، سویڈن اور ڈنمارک میں گوٹ اور جرمنی اور دیگر زبانوں میں گوٹ یا گوٹ یونی میں یوچی کہلاتے ہیں۔ چینی مصنف وردمان شاکا اور جرٹ قبائل کا ذکر کرتا ہے۔ چندر گومن نے لکھا ہے کہ جاٹوں نے ہن قبائل کو شکست دی اور یشودھرمن اور گپت فرما روا جاٹ تھے اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ہنوں کو شکست سے دوچار کیا، اگرچہ ہن خود بھی جاٹ تھے۔ شاکا کشان، ہن، کیداری، خیونی اور تکھر جنہیں الگ الگ نسل شمار کیا جاتا ہے، گو وسطی ایشیائی میدانوں میں انہیں بعض اوقات ایک دوسرے کا پڑوسی ظاہر کیا جاتا ہے، اگرچہ ان کی نسل تھی جاٹ، مگر ان کے حکمران خاندانوں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد اپنا قبائلی نام اختیار کیا۔ وسط ایشیا کا علاقہ آریائی اقوام کا اصل وطن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی تمام روایات میں اس کے ساتھ تقدس وابستہ ہے۔ ویدی ادب سے لے کر تمام تحریروں میں شمال میں دیوتاؤں کی سرزمین ہے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ انڈو ایرانی، ساکا اور یورپی سیتھی ایک ہی تھے۔ ہسٹری آف ورلڈ کے مطابق سیتھی وسط ایشیا اور شمالی یورپ کے ان قبائل کا نام ہے جو ہمیشہ اپنی پڑوسی نسلوں سے سر پیکار رہتے تھے۔ سیتھا ایک قدیم علاقہ کا نام ہے جو بحیرہ اسود کے مشرق اور دریائے جیہو اور سیہون کی وادی سے لے کر دریائے ڈینیوب اور دریائے ڈون تک پھیلا ہوا تھا۔ ہیروڈوٹس کہتا ہے کہ مساگیٹے سیتھی قوم کی اولاد ہیں۔ پیتھائکس گتی کہلانے والوں کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے 2600 قبل مسیح میں سومیر اور اسیریا وغیرہ پر قبضہ جما لیا تھا۔ چینی ماخذ میں بیان کیا گیا ہے کہ وی قبائل کی تاریخ 2600 قبل مسیح تک پیچھے جاتی ہے۔ چین کے وی، ایران کے دابی، یونان کے دائے اور موجودہ دور کے داہیہ جاٹ ایک ہی ہیں۔ جنوبی ایشیا کے جاٹ وہی لوگ ہیں جو ایران کی تاریخ میں گتی اور چینیوں کے یوچی کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کا اصل وطن سرحدات چین سے لے کر بحیرہ اسود تک وسط ایشیا ہے۔ ہیروڈوٹس اور دیگر یونانی مورخ انہیں گیتے یا مساگیتے کہتے ہیں۔ مؤخر الذکر نام انہی قبائل کا بڑا عنصر ہے۔ ولسن کا کہنا ہے کہ راجپوت قبائل راٹھور، پوار اور گہلوٹ وغیرہ یہاں پہلے سے آباد تھے۔ یہ چاروں قبائل اصل میں جاٹ ہیں جنہیں بعد میں راجپوت کہا جانے لگا، کیونکہ یہ اس وقت حکمران تھے اور اس بنا پر راجپوت یا راج پتر
یعنی راجاؤں کی اولاد کی اصطلاح وجود میں آئی، اور اس کی اصل پہلوی کلمہ و سپوہر شاہ کا بیٹا سے ہے۔ ولسن انہیں غیر ملکی تسلیم کرتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے ساکھا اور دیگر قبائل کے ساتھ مل کر بر صغیر کی تسخیر کی تھی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں جاٹوں کے کردار کے متعلق۔ تو جاٹوں نے کبھی برہمن مذہب کی برتری اور بالادستی قبول نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رسمی انداز سے باقاعدہ ہندو مت قبول نہیں کیا۔ یہی پس منظر تھا جس میں برہمنوں نے اور ان کی تقلید میں دوسری ذاتوں نے جاٹوں کو کشتریوں کا نچلا طبقہ بلکہ شودر خیال کرتے ہیں، لیکن جاٹوں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، اور کتاب ہندو قبائل اور ذاتوں میں برصغیر کی قدیم 36 راج کلی میں جاٹوں کا نام ضرور ملتا ہے، لیکن کہیں بھی انہیں راجپوت ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس آخری جملے میں بنیاد یہ ہے کہ راجپوت رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل ہونے والے جاٹ اور گوجر ہیں۔ جن لوگوں نے رسمی طور پر متعصب برہمنی نظام کی شرائط اور قبول کرنے سے انکار کیا، انہیں رسمی طور پر ہندو مذہب میں داخل نہیں کیا گیا، اور وہ آج تک وہی جاٹ، گوجر اور آہیر ہیں۔ یہی وجہ ہے جاتوں اور راجپوتوں مشترک قبائلی نام ہیں۔ اسی طرح راجپوت برہمنی رنگ میں رنگے جاٹ اور گوجر ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم راجپوتوں کے ظہور سے بہت پہلے صرف جاٹوں اور گوجروں کو وسطی برصغیر، راجستھان، گجرات، سندھ میں پاتے ہیں۔ اگر کوئی راجپوت کسی جاٹ عورت سے شادی کر لے وہ جاٹ نہیں بنے گا، لیکن اگر وہ یا اس کی اولاد بیوہ کی دوبارہ شادی کا طریقہ اپنا لے تو وہ جاٹ بن جائے گا۔ یہ مسئلے کا اصل نکتہ ہے ایک راجپوت اور جاٹ میں صرف بیوہ کی دوسری شادی کا ہے۔ بیوہ کی شادی ہر دور میں رہی ہے، لیکن راجپوتوں کو برہمنوں کو غلط، غیر اخلاقی اور غیر منصفانہ نظریات کے تحت اس بارے میں سننا بھی گوارا نہ تھا۔ بیوہ کی شادی کی وہ اہم ترین نقطہ اختلاف تھا جو کوہ آبو کی قربانی کے موقع پر جاٹوں اور برہمنوں کا اختلاف ہوا۔ جن لوگوں نے برہمنوں کی پیش کردہ شرائط کو تسلیم کیا وہ راجپوت کہلائے، اور اس کے برعکس جنہوں نے بیوہ کی شادی کرنے پر اصرار کیا وہ ہندو مذہب میں داخل ہونے کے باوجود جاٹ کہلائے۔ سلطان محمود غزنوی کو ہند پر حملوں کے دوران بڑا تنگ کیا، چنانچہ ایک حملہ خاص طور پر ان کے خاتمہ کے لیے کیا اور 600 کی تعداد میں خاص قسم کی کشتیاں تیار کرائیں جس میں 3 برچھے لگے ہوئے تھے، اور ان کشتیوں کو دریائے سندھ میں ڈال کر ہر کشتی پر 20 سپاہی تعینات کیے اور باقی ماندہ فوج کو دریائے سندھ کے کنارے پیدل چلنے کا حکم دیا۔ جاٹوں کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی بچے کسی جزیرے پر بھیج کر کوئی 4000 یا 8000 کشتیوں پر سوار ہو کر محمود غزنوی کی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ باوجود کثرت کے کثیر تعداد میں جاٹ مارے گئے۔ محمود غزنوی نے جزیرے پر پہنچ کر جاٹوں کے اہل و عیال کو گرفتار کر لیا۔ اورنگزیب جس زمانے میں دکن میں مصروف تھا، جاٹوں نے غنیمت جان کر اپنے سرداروں کی قیادت میں عام آبادی پر حملے کیے، یہاں تک انہوں نے اکبر کے مقبرے کو توڑنے کی بھی کوشش کی۔ اورنگزیب نے ان کی سرکوبی کے لیے مقامی فوجداروں کو مقرر کیا، لیکن جب اورنگزیب کے بعد سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھرنے لگا تو بھرت پور اور اس کے گرد و نواح کے جاٹوں نے اپنے سردار سورج مل کی سرکردگی میں آگرہ اور دہلی کے درمیانی علاقہ میں دہشت پھیلا دی، اور ان کے ظلم و ستم سے غضبناک ہو کر احمد شاہ ابدالی نے ان کی گوشمالی کی، لیکن ان کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے میں ناکام رہا۔ بعد میں رنجیت سنگھ ایک ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ ریاست مختصر عرصہ کے لیے قائم ہوئی تھی۔ سکھ جو 18ویں صدی کے آخر تک پنجاب کے حاکم بن چکے تھے، ان کی سلطنت کے قیام میں نادر شاہ افشار اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے بھرپور مدد دی، اور ان حملوں کی بدولت مغلیہ سلطنت نہایت کمزور ہو گئی اور سکھ قوت کے ساتھ ابھرے، اور انہوں نے مغلیہ سلطنت کے زوال کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ سکھوں کی اکثریت جاٹوں پر مشتمل تھی اور جاٹوں کا عمل دخل بہت تھا۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں انگریزوں کے خلاف تحریک چلی جس کا مشہور سلوگن تھا جٹا پگڑی سنبھال جٹا تھا۔ اس تحریک میں حصہ لینے والے بھی سکھ تھے اور اس کا رہنما مشہور انقلابی بھگت سنگھ تھا۔ جاٹوں کے خصائص۔ جاٹ گنوار پنے اور بیوقوفی میں ضرب المثل ہیں اور لین دین میں سادہ لو ہوتے ہیں۔ اپنے ہم جنسوں کے مقابلے میں بھینسوں اور گایوں کا انہیں زیادہ خیال کرتے ہیں۔ ان کا پیشہ زیادہ تر کاشتکاری ہے اور وہ نہ صرف دلیر واقع ہوئے ہیں
سپاہی بھی واقع ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم کے مقابلے میں انہوں نے مزاحمت کی تو محمد بن قاسم نے ان کی بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا اور انہیں حجاج بن یوسف کے پاس بھجوا دیا۔ ہندو جاٹوں میں ایک سزائے شادی کا رواج تھا۔ چرچ نے جٹوں پر اچھوتوں کی طرح پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس کے متعلق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا کہنا ہے کہ جاٹ سندھ کے قدیم باشندے تھے۔ چرچ نامہ میں ہے کہ چرچ نے لوہانہ کے جٹوں سے جو شرائط منوائیں ان میں مصنوعی تلوار کے علاوہ کسی قسم کا ہتھیار نہیں باندھیں گے، قیمتی کپڑے اور مخمل نہیں پہنیں گے، گھوڑے پر بغیر زین کے بیٹھیں گے، ننگے سر اور ننگے پیر رہیں گے، گھر سے باہر نکلتے وقت کتے ساتھ رکھیں گے اور گورنر کے مطبخ کے لیے لکڑی کے علاوہ رہبری اور جاسوسی کے کام انجام دیں گے۔ اب ان کا مذہب۔ جاٹوں میں 3 مذہب کے لوگ ہیں: مسلمان جو دریائے سندھ کے نچلے والے حصے میں رہتے ہیں، سکھ پنجاب میں، اور ہندو جو راجپوتانہ میں رہتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ان کی مکمل ہسٹری۔ اب جٹوں میں ہمارے ملک کے اور بہت مشہور قومیں بھی جٹ ہی میں شمار کی جاتی ہیں، جن میں خاص طور پر رندھاوا، کھوکھر، کھرل، چدھڑ، رائے اور جنجوا وغیرہ وہ قومیں ہیں جن کا شمار انہی جٹوں میں کیا جاتا ہے، اور ان قوموں سے ہمارے ملک کے بہت سے بڑے بڑے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو شیئر کیجئے، اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا لیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اپڈیٹ آپ کو مل جائے۔ اللہ حافظ۔